الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی علیکم السلام۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر ہے 359 اذا كان الزوج غیر قادر علی العود الى زوجته كما لو كان محكوما بالحبس مدة طويلة فصارت كالمعلقة بغیر اختیارہ، کہ اگر شوہر ایسا ہو کہ غیر قادر علی العود الى زوجته، کہ جو اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنی بیوی کے پاس واپس پلٹ سکے، اپنی بیوی کے پاس واپس نہیں آ سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ لو کان محکوما بالحبس، اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کا بالحبس مدتاً طویلتاً، کہ اسے لمبی مدت کے لیے جو ہے وہ قید میں رکھا جائے گا، عمر قید کے فرض کا فیصلہ ہو گیا۔ فصارت کالمعلقۃ، تو اب یہ بیوی کیا بن گئی جی؟ معلقہ بن گئی، لیکن بغیر اختیار ہی۔ اس کا جو معلقہ بننا ہے، معلقہ کی پیچھے تفسیر کی تھی کہ جو نہ شادی شدہ کہلاتی ہے اور نہ ہی کیا طلاق یافتہ کہلاتی ہے، تو یہاں پہ اس خاتون کا جو معلقہ بننا ہے وہ بغیر اختیار زوج، وہ شوہر کے اختیار کی وجہ سے نہیں ہے کہ شوہر نے جو ہے وہ اسے معلقہ بنایا ہے، شوہر بھی وہ مجبور ہے، اس سے جو ہے وہ قید میں رکھا گیا ہے۔ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ، تو کیا اس صورت میں شوہر کے اوپر واجب ہے کہ أَن يُطَلِّقَهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالصَّبْرِ، کہ وہ اس کو طلاق دے دیں، بیوی کو طلاق دے دے، کب؟ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالصَّبْرِ، کہ اگر اس کی بیوی کیا ہے، صبر کے اوپر راضی نہیں ہوتی۔ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُطَلِّقَهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالصَّبْرِ عَلَى هَذَا الْحَالِ، جب کہ صورتحال کیا ہے کہ مَا بَذْلِ الزَّوْجِ نَفْقَتَهَا، جب کہ شوہر کیا ہے اس کا نفقہ بھی دے رہا ہے، یعنی شوہر باقاعدہ اس کا نفقہ دے رہا ہے، خرچہ اٹھا رہا ہے، اس کے بینک میں پیسے ہیں یا کوئی کہیں سے اس کا پیسہ کیا جا رہا ہے وہاں سے، لیکن جو اس کی بیوی ہے وہ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ وہ اسی حالت میں کیا صبر کرے کہ شوہر اس کا جیل میں رہے اور یہ کیا ہے گھر میں رہے۔ تو یہاں پہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوہر کے اوپر اسے طلاق دینا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، جبکہ نفقہ وہ دے رہا ہے، نفقہ دے رہا ہے، فقط اس کے پاس آ نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ وجوب طلاق علی الزوج کے اوپر کیا اشکال ہے؟ فی اشکال، یعنی اس بات کے اندر اشکال ہے، کیا شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے طلاق دینا واجب نہیں ہوتا؟ احوت وجوباً کیا ہے لہو، شوہر کے لیے احوت وجوباً کیا ہے کہ الاستجابت لطلبها فی الطلاق، کہ خاتون جو طلب کر رہی ہے، جو درخواست کر رہی ہے طلاق کی، اس کو کیا کرے؟ استجابہ قبول کرے۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ احتیاط واجب کے طور پہ اگر کسی بندے کو قید ہو جاتی ہے تو اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کب؟ اگر بیوی جو ہے وہ راضی نہ ہو، بیوی کہے کہ میں اس صورتحال پہ راضی نہیں ہوں رہنے کے اوپر، مجھے طلاق چاہیے، میں نے کسی اور سے شادی کرنی ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ شوہر کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اسے طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ولیکن اذا امتنع، لیکن اگر شوہر طلاق دینے سے انکار کر دے، وہ کہے کہ میں خرچہ وغیرہ دے رہا ہوں، بچوں کے خرچہ جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، میں طلاق نہیں دوں گا، تو کیا اس صورت میں پھر فقیہ اس کی طرف سے طلاق جاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جیسے کہ انفاق پر گزشتہ صورتیں تھیں کہ جب شوہر اس کے خرچہ نہیں دیتا تھا تو وہاں پہ کیا تھا کہ فقیہ جاری کر دیتا تھا طلاق۔ یہاں پر صحیح سیانے کی کیا فتویٰ ہے کہ فعلیہا الانتظار، یہاں پہ خاتون کے اوپر واجب ہے کہ وہ انتظار کرے، حتی یفرج اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے شوہر سے کیا کرے؟ کشادگی کر دے، آسانی کر دے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی امید اور اللہ کی رحمت کا کیا کرے؟ انتظار کرے، وگرنہ اسے تو پتہ ہے کہ عمر قید ہے، اس کو انہوں نے پہلے نہیں چھوڑنا، لیکن انتظار کس چیز کا؟ یعنی اللہ کی طرف سے انتظار کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنائے کہ یہ بندہ کیا ہے آزاد ہو جائے، تو یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری زندگی کیا کرے گی؟ انتظار کرے گی، اور فقیہ کیا اس کو طلاق جاری نہیں کر سکتا۔ ہاں شوہر کے اوپر واجب ہے تو اسے مجبور کیا جائے، کسی طریقے سے اسے سمجھایا جائے، قائل کیا جائے کہ تم کیا طلاق دو، اگر وہ قائل نہیں ہوتا پھر کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ مثلاً اس کی تازہ شادی ہوئی ہے، جوان ہے بالکل، اور اگر مثلاً اتنا انتظار کرے آگے اس کی زندگی چلی جائے گی، اس صورت میں کوئی اثر نہیں ہے بالکل۔ ہاں بالکل اچھا، کیونکہ یہ جو دنیا ہے وہ عارضی دنیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ میری ساری زندگی تباہ ہو گیا، کہ پوری زندگی پڑی ہے بات، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ کیا ملتی ہے؟ امید ملتی ہے۔ یا ایک لڑکی بیچاری
شادی 35 سال کی عمر میں ہے اور وہ اگر اور انتظار 10-15 سال تو کسی کام کی نہیں رہے گی. ایسی ساری صورتحال ایسی. ٹھیک ہے کہ خصوصاً وہ افراد اگر خنثی مشکلہ کی مثال لیں کہ اس کے لیے شادی کرنی جائز نہیں ہوتا، وہ مرد کے احکام پہ بھی عمل کرتا ہے، خاتون کے احکام پہ بھی عمل کرتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے سارے میں کرنا. تو بہرحال دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، مطلب اللہ نے یہاں پہ ہر بندے کو الگ طرح کی جو ہے وہ آزمائش دی ہے، اس نے اس میں کامیاب ہونا ہوتا ہے اور اس کو اجر ملنا ہوتا ہے. تو کمرہ امتحان میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کیسی اور نخرے کیسے کہ مجھے جو ہے وہ جوس دیا جائے، اچھی سیٹ پہ بٹھایا جائے، وہ کیسے ٹھیک ہے. سر جھکا کر ہاں سر جھکا کر ہاں بس پیپر اپنا حل کرنا جیسے بھی. تو لہٰذا اس سے یعنی ہم ظلم وغیرہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے یا کچھ ہے، کیونکہ دنیا کے قانون ہے، اللہ کی طرف سے ایک نظام چل رہا ہے. یعنی ریپلیسمنٹ جب اس کی ہے کہ بعد میں اجر وغیرہ ملنا ہے، سب کچھ ہے، تو پھر یہ کوئی ظلم نہیں ہے یہ. اچھا تو یعنی ابھی تک صورتحال ہمارے سامنے کیا آئی کہ جو نفقہ نہ دینے والی صورتحال تھی وہاں پہ فقیر جو ہے وہ طلاق جاری کرتے ہیں. دوسری جو قید والی صورتحال آ گئی کہ شوہر قید میں چلا گیا کہ نفقہ دے رہا ہے، تو وہاں پہ کیا فقیر طلاق جاری نہیں کرے گا. اب جو ہے وہ تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑے والی کیا صورتحال ہے کہ اذا کان الزوج یعزی زوجتہ، کہ اگر شوہر کیا ہے اپنی بیوی کو اذیت دیتا ہے. اور ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ اذیت کیا ہے، فقط جسمانی اذیت نہیں ہو سکتی، ذہنی اذیت بھی کیا ہو سکتی ہے، اسے تانے دینا، اس نے کوئی اگر جرم کیا ہے تو بار بار کیا ہے اسے تنگ کرنا، نفسیاتی مریض بنا دینا، اس طرح کی چیزیں. وَيُشَاكِسُهَا بِغَيْرِ وَجْهٍ شَرْعٍ، اور اس کے ساتھ کیا اختلاف کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور اس کا جو جھگڑا کرنا ہے کوئی شرعی وجہ کے اوپر نہیں ہے کہ اسے وہ تبلیغ کر رہا ہے یا حجاب کا حکم دے رہا ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے اس کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے اور اس کو کیا دیتا ہے، اذیت دیتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے، جاز لہا رفع امرہا، خاتون کے لیے جائز ہے کہ اپنے معاملے کو لے جائے کس کی طرف، حاکم شرعی کی طرف، یعنی عدالت میں کیا کرے، اس کے اوپر کیس کرے. لیمنعہ من الایذاء والظلم، تاکہ حاکم شرع اسے روکے، اس کے شوہر کو روکے کس بات سے، اذیت دینے سے اور ظلم دینے سے کیا روکے. اب روکنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ اس کو جیل میں رکھتا ہے یا کوئی اس طرح کی سزائیں دیتی جاتی ہیں. وہ یلزمہ، اور اسے کیا ہے ملزم کرے، یعنی اس کے اوپر ضروری قرار دے کہ بالمعاشرت معا بالمعروف، کہ وہ معہا اپنی بیوی کے ساتھ گزارے زندگی معروف طریقے سے، نیکی کے ساتھ کیا زندگی گزارے. وہ جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن. فإن نفع، اگر تو جو ہے یہ حاکم شرعی کو اسے منع کرنا اور اسے ضروری قرار دینا کہ تم اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اگر اس کا کوئی فائدہ ہو اس کے یعنی شوہر سدھر جائے پھر تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا عَذَّرَهُ مَعَ الْإِمْكَانِ، وگرنہ وہ اس کو کیا دے گا، سزا دے گا. اسے کیا کہتے ہیں، تعزیر کہتے ہیں، یعنی جتنی ممکنہ صورت ہوگی بما یراہ، جو وہ سمجھے گا، جو وہ دیکھے گا، یعنی جس کو وہ بہتر سمجھے گا اس سے وہ کیا کرے گا، تعزیر کرے گا اس کی. یعنی فقہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حد، جیسے زنا میں آپ چلے جائیں تو زنا میں جو ہے وہ حد ہے رجم کی، بندے کو جو ہے پتھر مار کے قتل کر دینا. تو یہ جو حد ہے اس کے لیے وہ 4 گواہ شرط ہیں، لیکن جو تعزیر ہے اس کے لیے 4 گواہ شرط نہیں ہوتے، اس کے لیے 2 عادل گواہ آ جائیں، بینہ آ جائیں، بینہ کے علاوہ حلف آ جائے، یمین آ جائے، قسم آ جائے، تو وہ تو کیس ثابت ہو جاتا ہے زنا کا. تو اس صورت میں یہ والی حد جاری نہیں ہوتی. حد کے علاوہ جو تعزیر ہے اس نے حاکم شرع نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کوڑے لگانے ہیں، مار پڑنی ہے، اس کو جیل میں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ بات ثابت ہوگی. تو لہٰذا جو آج بھی یہ کسی کا سوال آیا ہوا تھا کہ زنا بالجبر میں تو 4 گواہ کہاں سے ہوں گے. زنا بالجبر کا مطلب یہ ہے کہ خاتون اکیلی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیا ہے، جبر کیا جاتا ہے، خاتون کہاں سے گواہ لے کر ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ گواہ فقط اس حد کے لیے ہیں جو ایک قتل کی حد ہے، رجم کی حد ہے. تو کرنا تعزیر کے لیے تو 4 گواہوں کی شرط ہی نہیں ہے، وہ اپنا بینہ لے کر ہے، بینہ نہیں ہے تو حلف لے کر ہے، قسم لے کر ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر شواہد ہوتے ہیں، قرائن ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اپنا کیس ثابت کر سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں وہاں پہ پھر حاکم شرع کیا جاری کرے گا، تعزیر کیا جاری کرے گا، سزا کیا وہ دے گا، لیکن یہ والی جو خاص سزا ہے یہ والی سزا نہیں دے گا جو حد ہوتی ہے. اچھا فإن لم ينفع أيضا، اگر جو ہے وہ تعزیر بھی کیا فائدہ نہ دے، یعنی اس سے کوڑے مارے، جیل میں رکھا، پھر بھی کیا ہے وہ بیوی کے ساتھ جاتا ہے اور لڑائی جھگڑا کیا شروع کر دیتا ہے، تو کان لہا المطالبۃ بالطلاق، تو پھر خاتون کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ کیا کرے جی،
مطالبہ کرے طلاق کا. تو اب یہ درمیان والا جو چکر ہے نا یہ ہمارے یہاں منتفی ہو جاتا ہے. کہاں پہ؟ ادھر عراق میں اور پاکستان میں، کیونکہ یہاں پہ حکومت اسلامی نہیں ہے، فقیہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ نہیں ہے یہ چیزیں کہ اسے جیل میں ڈالے اور باقی چیزیں کرے. ہاں حکومت اسلامی میں یہ قانون ہو سکتے ہیں، وہاں پہ فقیہ جو ہے وہ اپنی پولیس ساری اس کے پاس ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، وہاں پہ ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے جو ہے وہ یہاں سے کیا ہے فائدہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت قائم کی جائے، اسلامی حکومت کی جو تشریح ہے وہ الگ ہوگی. یعنی سید سیستانی کے مطابق اسلامی حکومت کی کیا تشریح ہوگی کہ جس میں جو قضاوت ہے، جو جج ہے وہ کیا رہے گا، شرعی قاضی جو ہے وہ فقیہ جامع شریعت رہے گا، قضاوت کا شعبہ. باقی جو رئیس جمہور ہے اور باقی وہ چیزیں ہیں وہ جمہوریت کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں. بنیادی اکائی کیا ہوگی کہ وہ پاور اسی شعبے کو دیں گے، جو عدالت ہے، عدلیہ جو ہے اس کو پاور دیں گے، سارے ادارے اس کے کیا اختیار میں. نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اصل کی تو وہ عدلیہ ہوتی ہے. اچھا، تو لہٰذا جو ہے وہ ہمارے یہاں چونکہ حکومت اسلامی نہیں ہے تو یہ جو شعبے ہیں نا اسے تعبیر دینا، سمجھانا، یہ سارے کیا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ڈائریکٹ مسئلہ کس کے اوپر آتا ہے؟ طلاق کے اوپر آتا ہے. فقیر سیدھی کیا کرتا ہے یہاں پہ؟ طلاق جاری کرتا ہے. یعنی فإن لم ينفع إذن اگر یہ بھی فائدہ نہ دے تو کان لها المطالبہ بالطلاق، خاتون کیا کرے گی؟ طلاق کا مطالبہ کرے گی. فإن امتنع منه اگر اس کا شوہر جو ہے وہ طلاق دینے سے انکار کرے گا، اور ولم يمكن اجبار والی ہے اور اس کو ممکن نہیں ہے اس طلاق کے اوپر مجبور کرنا، تو طلق الحاکم شرعی، تو اس خاتون کو کیا ہے حاکم شرعی یہاں پہ کیا دے گا؟ طلاق دے گا. تو لہٰذا یہ دوسرا مورد آ گیا کہ جہاں پہ حاکم شرعی جو ہے وہ طلاق جاری کرتا ہے. وہ کون سا مورد ہے؟ ظلم، جسے ہم کہتے ہیں اذیت، ظلم اور لڑائی جھگڑے کا کیا مورد ہے. نفقے کا یہاں پہ ایشو نہیں ہوتا، یعنی نفقہ جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. اچھا، اگلا ایک مورد ہے اذا ترک الزوج بعد حقوقها غیر الواجبہ، اگر جو ہے وہ شوہر اپنے ان حقوق کو چھوڑ رہا ہے کہ جو حقوق واجب نہیں ہیں، مستحب جسے حقوق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. او ہم بطلاقها، یا جو ہے وہ شوہر نے ارادہ کر دیا ہے بطلاقها کہ وہ خاتون کو کیا ہے طلاق دے گا. وجہ لکراہتی علی مثلا، فرض کریں کہ وہ اسے پسند نہیں ہے، وہ اسے کیا پسند نہیں کرتا، یا اس کا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تو اس کو طلاق دے رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ مثال کے طور پہ کوئی اور ایشو بھی ہو سکتا ہے. او ہم بالتزویج علیہ، یا جو اس نے یہ ہے وہ یہ ارادہ کر لیا کہ اس کے اوپر کیا کرے گا؟ مزید کیا کرے گا؟ شادی کرے گا، دوسری شادی کا پروگرام بنا لی. اب اس سے کیا کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ واجبات کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، واجبات کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان کی کیا خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اب صورتحال کیا آتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ اسے پیسہ دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا خاتون اس سے یہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے حق جو ہیں، میرے حق جو تم نے ادا کرنے وہ میں معاف کرتی ہوں. یعنی میں یہ کہتی ہوں کہ چلے میرا خرچہ نہ دو، میں خود اپنا خرچہ اٹھاؤں گی، بس تم دوسری شادی نہ کرو، ٹھیک ہے، یوں کر کے. تو یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ کیا خاتون سے یہ والا فائدہ اٹھانا، خرچہ اپنا معاف کروا لینا، اس سے پیسہ کیا پکڑ لینا، کیا یہ حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا؟ تو قانون واضح ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ یہ ایک ایسے کام کو چھوڑ رہا ہے کہ جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کے بدلے میں کیا پیسہ لے سکتا ہے، وہ بیوی سے پیسہ لے سکتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دیتا، تم اتنا پیسہ دو، ٹھیک ہے، یا میں جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرتا، میرا کیا ہے نفقہ تم معاف کرو، ٹھیک ہے، جو میرے ذمہ پہ ہے یہاں پہ. لیکن جو واجب اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کے پاس حال کہیں رات گزارنا ہے، 4 مہینے میں جمع، باقی چیزیں، اس کو چھوڑنے کے بدلے میں وہ کیا پیسہ نہیں دے سکتا. تو یعنی اب صورتحال کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے لیکن ان حقوق کو چھوڑ رہا ہے خاتون کے کہ جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اور فبادلت له مالا، وہ خاتون کیا کرتی ہے؟ اس کو پیسہ دیتی ہے، بذل کرتی ہے، شوہر کو مال دیتی ہے. اور بعض حقوق حال واجبہ، یا جو ہے وہ بذل کرتی ہے، اسے دے دیتی ہے اپنے بعض وہ حقوق کے جو اس کے اوپر واجب ہیں، ٹھیک ہے. یعنی خاتون کے حقوق کس نے ادا کرنے ہوتے ہیں؟ شوہر نے ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ بذل کر دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے. اب حقوق کیا ہو سکتے ہیں؟ من قسم، مثال طور پہ اس کی رات بنتی تھی، یعنی 2 شادیاں اس کی تھیں تو اس کی رات بنتی تھی، حق کی قسمت جسے ہم نے کہا تھا. او نفقت، یعنی من قسم او نفقت، یعنی خاتون چھوڑ دیتی ہے قسم کو یا کیا نفقہ کو. کیوں چھوڑتی ہے؟ مفعول لاجلی، مفعول لہو، استعمالتا لہو، یہ اس لیے چھوڑتی ہے تاکہ جو ہے وہ شوہر کو مائل کرے. استعمال کیا ہے؟ میلان سے ہوگا، تاکہ جو ہے وہ استعمالہ ہو لہو، اس شوہر کو کیا ہے میل کرے اپنی طرف، کیا ہے کھینچے اسے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دوسری شادی نہ کرے، اس سے طلاق نہ دے، یا جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ غیر واجب حقوق پورے کرنا شروع کر دے، اس کو ڈبل ڈبل جوڑے کہہ لینا شروع کر دے دینا.
تو اب اس پیسے کا کیا کیا طریقہ کار ہے؟ کہتے ہیں کہ وحللہ ذالک، یعنی صحا وحللہ ذالک، یہ پوری بات کرنے کی، فبادرت له مالا، صحا تو یہ صحیح ہے، یعنی یہ کام صحیح ہے، وحللہ ذالک، اور شوہر کے لیے یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ کیا حلال ہے؟ یعنی جو اس نے مال دیا ہے وہ شوہر کے لیے حلال ہے، جو اس نے اپنے حقوق چھوڑے ہیں وہ حقوق کا پورے نہ کرنا شوہر کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یعنی جب یہ چھوڑ دے گی تو وہ پھر واجب کے ذریعے ساقط ہو جائیں گے۔ ہاں ساکت ہو جائیں گے۔ تو اب شوہر کیا ہے؟ وہ حلال کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ اب یعنی شوہر سے پوچھیں گے بھی تم بیوی کے خرچہ کیوں نہیں دے رہے، تمہارے اوپر تو واجب ہے، وہ کہے گا کہ میری بیوی نے خود معاف کیا ہوا ہے۔ کیوں معاف کیا ہوا ہے؟ کیونکہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو ہماری یہ ڈیل ہوئی ہے، ڈیل ہماری کیا ہوئی ہے کہ میں اس کے خرچے نہیں دوں گا، اور وہ کیا ہے یہ مجھ سے خرچے مطالبہ نہیں کرے گی، اور میں دوسری شادی کیا نہیں کروں گا۔ دوسرے طریقے سے کسان کو اس کو بلیک میل کرنا ہے اپنے واجب بخشانے کے لیے، مثلا حق قسم جو ہے قسمہ اس کو بھی نے داخل کر دیا، حالانکہ وہ تو اس پہ واجب ہے، تو یہ کیا بلیک چیز؟ میلنگ کرنا جائز ہے؟ نہیں قسم واجب ہے، لیکن خاتون کیوں بلیک میل سے دوسری شادی کرنے دینا؟ خاتون کیوں ہم سے روکتی؟ یعنی وہ اس کا حق بھی ہاں نا، تو خاتون جب اس کے حق کو چھین رہی ہے، شریعت نے اسے حق دیا ہے دوسری تیسری شادی کرنے کا، تو وہ کیوں چھین رہی ہے؟ تو وہ ہر طرف سے اشارہ قربانی چل رہی ہے۔ اب شوہر کو وہ ناپسند ہے بالکل، ٹھیک ہے، شوہر اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، تو خاتون ناپسند رہ کر بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو وہ بھی تو قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرح سے کیا ہے، تو مطلب ہر کچھ لے دے کے کام چل رہا ہے نا سارے کے سارے۔ آگے جو ہے نا، آگے جو بلیک میلنگ اور صورت وہ ابھی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بلیک میل صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اما لو تارک کا بعض حقوق الواجبہ، شوہر نے کیا کیا جی، اس کے جو واجب حقوق تھے بیوی کے وہی چھوڑ دیے، وہی پورے نہیں کر رہا، او آذاہ بالضرب، یا وہ کیا ہے بیوی کو اذیت دے رہا ہے، مار رہا ہے اسے ابھی شرط میں، یا اسے گالیاں دیتا ہے وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ اور طریقے سے اسے اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے کہ فبازلت مالا لیقوم، اب خاتون کیا اسے پیسہ دیتی ہے تاکہ لیقوم، تاکہ وہ انجام دے کس چیز کو؟ بما تارک کا، جو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ چیز کیا من حق ہے، خاتون کا حق ہے، اس کو انجام دے۔ او لیمسک کا، تاکہ وہ ہاتھ روک دے عن اذیتھا، خاتون کو اذیت دینے سے، او لیطلقھا، تاکہ وہ شوہر سے کیا دے دے؟ طلاق دے دے، فتخلص من یدی، اور یہ چھٹکارا پا لے اس کے ہاتھ سے، اس کے قبضہ قدرت چھٹکارا پا لے، تو یہ ان ساری صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ حرم علیہ ما بازلت، شوہر کے اوپر حرام ہے وہ چیز کہ ما بازلت، جو کیا ہے خاتون نے دی ہے، یعنی خاتون کا جو بازل والا مال ہے یہ حرام ہو جاتا ہے۔ طلاق خل میں ذکر کریں گے کہ طلاق خل میں جو بازل کرتی ہے وہ اس وجہ سے بازل نہیں کرتی کہ وہ اس سے چھٹکارا چاہتی ہے، اگر طلاق خل میں یہ والی صورت حال ہو کہ وہ اسے مارتا ہے اور اس سے چھٹکارا چاہتی ہے، نفرت کا سبب جو ہے وہ مارنا ہے، تو وہاں پہ بھی طلاق خلو کیا واقعہ نہیں ہوتی، وہ باطل ہوتی ہے، کیونکہ وہ مال ہی لینا حرام ہو جاتا ہے۔ طلاق خلو کے یہ مارے تو کوئی مارنے شارنے کا ایشو نہ ہو، خاتون جان نہ چھڑانا چاہتی ہو، اس کے ظلم سے نہ بچنا چاہتی ہو، ایشو کیا ہو یہاں پہ طلاق خلو کا بعض کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے نفرت ہو گئی ہے دلی طور پہ، تو یہ والا اگر ایشو ہو تو پھر وہاں پہ مال کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ، اگرچہ جو ہے وہ شوہر کا جو مقصد ہے نا ان کاموں سے، یعنی اسے وہ کیوں مار رہا ہے؟ وہ اس لیے مار رہا ہے تاکہ وہ جو ہے اسے پیسہ دے گی تو پھر مارنا چھوڑ دے گا، کہتے ہیں اس کا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے، یعنی لم یکن من قصدہ، شوہر کا یہ ارادہ اور قصد ہے نہیں ان کاموں سے کہ الجاؤها الى البذل، کہ خاتون کو مجبور کرے، الجاؤها یعنی خاتون کو مجبور کرے، بذل کہ وہ اسے کیا بخشے گی، پیسہ ایسے بخشے گی یا بعض دیگر حقوق ایسے بخشے گی، اس کا یہ مقصد نہیں ہے، بس اس کی وہ اپنی ایک مرضی ہے یا اپنا ایک غصہ ہے، وہ اپنے طور پہ انجام دے رہے ہیں، تو پھر بھی کیا ہے اگر خاتون اسے کچھ دیتی ہے تو اس کے لیے لینا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اچھا جی، اذا وقع نشوز من الزوجین، اگر جو ہے وہ میاں بیوی کی طرف سے نشوز واقع ہو جائے، یعنی ایک دوسرے کے وہ حقوق کیا ہے پورے نہیں کر رہے، ومنافرۃ، اور نفرت پیدا ہو جائے، وشقاق بین الطرفین، اور دونوں طرفوں کی طرف سے کیا ہو جی؟ شقاق ہو، جدائیاں ہوں، تو اب اس کا کیا رائے حل ہے؟ اس کا ایک رائے حل جو قرآن مجید نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، جو حکم کا کیا تصور ہے کہ فوراً جو ہے وہ طلاق کی طرف نہ جائیں، بلکہ حاکم شر جو ہوگا نا معاشرے میں، وہ دونوں کے خاندانوں سے، یعنی لڑکی کے خاندان سے بھی اور لڑکے کے خاندان سے بھی، جو دو سمجھدار بندے ہیں ان کو کیا مقرر کرے گا؟ حکم کیا ان کے لیے مقرر کرے گا، اور انہیں یہ ذمہ داری دے گا کہ آپ کیا ہے لڑکی کے بارے میں تحقیق کریں اور لڑکے کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ ان کے درمیان وجہ کیا بنی ہے، وجہ کیا بنی ہے کہ جن کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے،
اور اس کا رائے حل نکالیں. فرض کریں اگر وجہ یہ بنی ہے کہ وہ اسے الگ گھر لے کر نہیں دے رہا، تو اب اس کا رائے حل نکالیں اور اسے کہیں کہ جو تم الگ گھر لے کے دو تاکہ تمہاری کیا ہے یہ گھر بچے سارا. تو یوں کر کے اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ جب حاکم شرع دو حاکم معین کرتا ہے تو حاکم اپنی تحقیق کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں شرعی طور پہ وہ فیصلہ ماننا دونوں کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے ماننا. ٹھیک ہے. اور یہ ظاہری بات ہے، یہ کب ہو سکتا ہے جب ایک حاکم شرعی دیکھ رہا ہو معاشرے میں، یعنی حاکم شرعی معاشرے میں موجود ہو. بالفاظ دیگر معاشرے میں کیا ہے، فقہا موجود ہوں. معاشرے میں ہمارے پاس فقہا ہی نہیں ہے تو یہ سارا نظام ہی کیا ہے نہیں چل پاتا. اگر معاشرے میں فقہا ہوں، حاکم شرعی ہوں، تو پھر کیا ہے ایک معاشرے کا نعمت بنتا ہے وہاں پہ. ویسے اگر حاکم شریف کی اہمیت ہے تو پھر باب فقہ میں متحد بنانا کوئی مشکل کام ہے، جو متحد مطلق نام ہی ہو. ہاں ایک باب میں تو آسان ہے، آسان ہے لیکن آتے نہیں ہیں لوگ نا. لیکن اس ایک باب میں بننے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے اصول فقہ ساری آنی چاہیے. ٹھیک ہے. رجال سارا آنا چاہیے، بلاغت وغیرہ عربی سارا آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو مشترکہ قواعد ہے نا. یعنی باب قضاوت میں فقط فعل امر ظاہر فی الوجوب تو نہیں کھڑا ہوا نا. ٹھیک ہے. باب قضاوت میں فقط جو ہے وہ الامر النہی ظاہر فی الحرمت تو نہیں کھڑا ہوا. سارے کوئی روایت کیسی ہوگی، کوئی روایت کیسی ہوگی. فقط زرارہ کی روایت تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی روایت ہو، تعارض بھی ہے، تضاہم بھی ہے، ہر چیز ہے. تو لہٰذا فقط باب قضاوت میں بھی مجتہد پریکٹیکل بننے کے لیے تو سارے کا سارا درس خارج اور ان چیزوں کا ماہر بننا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو نظریہ پیش کیا تھا شہید مطہر علیہ الرحمٰن نے کہ فقہ میں ہر بندہ جو ہے وہ متخصص ہو، ہر بندہ مجتہد، تو یہ علمی طور پہ ایک غیر علمی بات ہے. کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ باب طہارت میں فقط مجتہد، باب طہارت میں مجتہد بننے کے لیے کیا اصول کی کوئی خاص بحثیں ہیں کہ جن کا تعلق فقط باب طہارت کے ساتھ ہے تو بات کس کی ہے، ساری قرآن مجید کی آیات اور روایات کی ساری بحث ہے نا. تو کوئی آیات کیسی ہوں گی، ان میں محکم متشابہ ناسخ منسوخ مطلق مقید وہ ہر جگہ ایک جیسے ہیں، چاہے وہ کتاب و طہارت میں چلے جائیں، کتاب و صلاۃ میں چلے جائیں، وہ اقتصاد میں آ جائیں، قرض میں آ جائیں، دین میں، سب جگہ ایک ہی جیسے، استنباط ہر جگہ ایک جیسے. تو اصل وہ جو ہے نا استنباط کی صلاحیت اور قدرت حاصل کرنا، وہ جب قدرت حاصل ہو جائے فقیہ کو تو پھر باب یہ مسئلے نہیں رہتے، پھر تو یہ پریکٹیکل ہوتا ہے نا. اس نے تمرین حل کرنی ہوتی ہے گویا کہ ایک جیسی تمرین، اسے کوئی بھی آپ دے دیں وہ ایشو نہیں ہوتا. قضاوت کی جب آپ کو مد نظر رکھتے اس کے مطابق وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ مباحث الفاظ کو لے لیں، اصول فقہ کی ساری مباحث الفاظ، تعارف کے بحث کو لے لیں، مقدمہ واجب کی بحث میں ہر جگہ پہ چلے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی باب قضاوت میں جو روایات آئی ہیں وہ بڑی آسان آئی ہیں، اس کے اندر تعارض آئے نہیں ہے، ایک جگہ بھی تعارض نہیں ہے. وہ اس سے کیا پتہ تعارض نہیں آیا، وہ اس کی تقلید تھوڑی کرنی ہے اس مسئلے میں. ہو سکتا ہے ایک بندے کو تعارض نظر نہیں آیا، یہ مزید تحقیق کرے سے تعارض نظر آ جائے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ والا جو نظریہ ہے نا کہ آپ ایک ایک باب کے متخصص بناؤ، وہ ایک باب کے متخصص بن ہی نہیں سکتا. ہمیں کیا چاہیے، مجتہد کیسے کہتے ہیں، جس کے پاس ملکہ ہو، قدرت ہو استنباط کی. جس کے پاس قدرت استنباط کی آ جائے گی پھر اس کے لیے باب مسئلہ نہیں رہتا، وہ تو پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے نا. اصل چیز کیا ہے، قدرت ہے. جیسے ہم جو ہے وہ نحو صرف میں ماہر بن جاتے ہیں جب، پھر ہماری مسئلہ نہیں رہتا کہ ہم کون سی عبارت حل کریں. کوئی بھی آپ اسے عبارت دے دیں، اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوتا ہے نا، مطالعہ کرنا ہوتا ہے، حل تو خود کر لیتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں اصول کی جو قواعد کلی اور تمام باب میں جاری ہوتی ہے وہ تو اس نے سارے پڑھ لیے، باقی مشترکات بھی. لیکن جس طرح مثلا ایک باب میں اس کو تطبیق کروائی جائے تو اس میں باقیوں کی نسبت اس میں زیادہ ایک میں اس کو بنایا جائے. تطبیق ایک باب میں ایک ہوتی ہے تطبیق کرنا سیکھنے کے لیے، جیسے ہم درس خارج میں سیکھتے ہیں، ہم کیا تطبیق کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے وہ تطبیق کہ جو فقط ایک ماہر بن چکا ہے بندہ تطبیق کا، اس نے فقط چیزیں نکالنی ہیں، ڈھونڈنی ہیں بس. ٹھیک ہے. اس کو آپ کے حقیقی معنی میں اس کے بعد تطبیق کرنی ہے، تطبیق سیکھنی نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک باب میں اسے تطبیق کروائی جائے، اسے کیا کہتے ہیں، پریکٹس کرنا، مہارت پیدا کرنا، کہ مہارت پیدا کرے ایک باب کے اوپر. تو ہم کہیں گے جب مہارت پیدا ہو جاتی ہے پھر باب کا فرق نہیں رہتا وہاں پہ. وہاں پہ بس تھوڑا بہت مطالعہ کرنا ہوتا ہے، یعنی اصل چیز وہ میں نے. اسی وجہ سے سارے کے سارے بحث ہماری اسی کے اوپر چل جاتی ہے، اصول فقہ کے اوپر ماہر بننے کے اوپر، یا ایک فقہ کے ابواب کے اوپر مہارت حاصل کرتے ہیں. پریکٹس ہم جس طرح مثلا درس خارج ہمارے چل رہے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بھی مجتہد جو ہے وہ کتاب و طہارت سے لے کر کتاب المیراث تک سارے درس جو ہے وہ پڑھے گا استاد کے پاس سے، پھر وہ جا کے مجتہد بنے گا. ایسا نہیں ہوتا. سید سیستانی رحمۃ اللہ علیہ اب 33 یا 34 سال کی عمر میں فقیہ بنے فقہ کے ہر باب میں. تو کیا انہوں نے سید کوئی کے پاس اس زمانے میں وہ شروع سے لے کر سارے فقہ کے باب درس خارج کے پڑھے تھے؟ نہیں پڑھے تھے. انہوں نے ایک دو باب ان کے پاس پڑھے اور پریکٹس سیکھی. ٹھیک ہے. وہ جب پریکٹس انہوں نے سیکھ لی اس کے بعد ان کا اپنا مطالعہ سارا، وہاں سے انہوں نے کیا استنباط کیا، اجتہاد کیا. تو اصل چیز کیا ہے، پریکٹس. اسی وجہ سے ہم درس خارج دیکھتے ہیں، یعنی شروع میں جب درس خارج میں ہم آئے تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہاں استادوں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ نصاب پورا کرنے.
تو ایک دفعہ ہمارے درسارے میں مسئلہ ہوا، وہ یہ نجاسات کی بحث چل رہی تھی، یعنی ابھی بھی یہ سید جعفر الحکیم ابھی بھی نجاسات میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی چوتھی پانچویں نجاست پہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پہ جب میں گیا تو میتہ کی کیا بحث پڑھ رہے تھے نجاسات میں، دم کی بحث ختم ہوئی تھی، پھر شراب کی بحث پڑھتے رہے پورا سال، ٹھیک ہے، خمر کی۔ اب وہ جو میتہ میں ایک بحث آتی ہے کہ اگر مرغی مر گئی ہے تو اس کے اندر جو انڈا ہے وہ پاک ہوگا یا نجس ہوگا، حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ اس کے اوپر تقریباً انہوں نے 2 روایتیں ہیں اس کے اندر، اس کے اوپر درسارے جمال کتنا چلا، پورا ہفتہ چلا، پورا ہفتہ اسی بحث کے اوپر چلا کہ مرغی کے اندر جو مری ہوئی مرغی کے اندر انڈا جو ہے وہ حلال یا حرام، ٹھیک ہے، 2 روایتوں پہ استنباط۔ اب وہ آپ کسی کو بھی بتائیں وہ کہیں گے آپ لوگوں نے فضول بندے ہیں، بڑے فضول بندے ہیں یار، یہ کہاں کی بات آ گئی۔ آپ اگر ان کو کہیں کہ ہم یہ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو، آپ کے یہاں پریکٹس کر رہے ہیں تو پریکٹس کے لیے اچھی چیز ہے، تو پریکٹس کے لیے آپ کیا ہے، کسی سے کوئی گھر وغیرہ اگر بنواتے ہیں جو آج کل سسٹم چل رہا ہے مستری مزدوروں کا، تو وہ بار بار ڈرائنگ کرواتے ہیں، ایک ہی دیوار بار بار بنواتے ہیں، اس طریقے سے شیپ بنواتے ہیں، تو وہ اسی چیز ہے۔ ان کو کوئی فضول بندہ تھوڑی کہتا ہے کہ تم ایک دیوار کیوں بار بار بنا رہے ہو۔ تو ہمارے درسار جو پریکٹس والے ہیں، یعنی اس چیز کا پہلے بھی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یار ان استادوں کو ٹینشن نہیں ہے، دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے، ابھی تک یہ اسی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ مرغی جو ہے وہ اس کے اندر مر گئی ہے، اس کے اندر جو انڈا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوگا، اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہمیں پریکٹس کروا رہے ہیں، ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے جی فلاں بندے نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، فلاں نے یہ استدلال کیا ہے، اس راوی کے اوپر یہ اشکال کیا، آپ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، وہ ذہن چلائیں اس کا ساری چیز، یہ پریکٹس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نجف کے آپ حوزے میں دیکھیں گے کہ جو بھی کتابیں یہ ہیں ان کا یہ ایک نظریہ ہے کہ کہتے ہیں پوری کتاب استاد کے پاس نہیں پڑھی جاتی، وہ شروع میں تھوڑی پڑھی جاتی ہے، وہ استاد اس میں اس کو گر سکھاتا ہے ساری چیزوں کے، الف لے کے جاتے ہیں، باقی وہ خود آگے طالب علم خود پڑھاتا ہے پھر، ٹھیک ہے، وہ شروع میں سیکھ لیتے پڑھاتا ہے، وہ تب گر کی بات ہوگی کہ جب وہ ایک دو لائنیں پڑھائیں گے نا، تب گر کی بات ہوگی نا، اگر وہ ہماری طرح 2 صفحے پڑھا رہے ہیں، 1.5 صفحے پڑھا رہے ہیں، تو وہ سیکھنے والی بات نہیں ہوتی، وہ خود طالب استاد اپنی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سکھانے والے موڈ میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں جس طریقے سے ابھی ہم نے قطر النداء پڑھائی ہے، مکمل کی ہے 150 درسوں میں، وہ اپنے لیے پڑھائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی برادران کو پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر، ایک صفحے کے اوپر 4 دن بھی ہمارے لگ سکتے ہیں، لیکن وہ ہم برادران کی نہیں پڑھائی، وہ اپنے لیے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے تب منہاج بھی ایسی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ منہاج شروع میں باب تقلید شروع کیا تھا، اس میں مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے، لیکن ابھی ہم کیا ہے وہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ چلیں جی ایک طرف دوہرا ہو جائے، پورا دوہرا ہو جائے، ایک طرف گھوم لیں، تو ہر کسی کو خود پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ لیکن انتظام ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، تطبیق تو اس طرح نہیں کہ شروع میں ہی تطبیق پہ لگا دیں، نہیں، ابھی یہ جو ایک ایک مسئلے کو حل کرنا، یہ ساری چیزیں، اور یہ بحث چاہیے، ہر کسی بحث چاہیے، مثلا آپ لوگوں کو اگر استفادہ کرنا ہے تو ایک دن ایک مسئلہ عبارت ایک برادر پڑھے، دوسرے دن دوسرا برادر پڑھے، تیسرے دن اس کے اندر سے سوال ہوں، پھر اس کی شکیں ہم بنائیں، ہر ایک سے سوال جواب پوچھیں، یہ ماہر بننا ہے۔ ابھی ہمارے پاس سسٹم کیا ہونا چاہیے کہ اگر استفادے کے لیے پڑھایا جائے کہ آپ لوگ بھی ماہر بنیں، تو باب نکاح جیسے ختم ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ جو بھی سوال نکاح کے متعلق ہے ہمیں جواب آتا ہو، زبانی جواب آتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم فقط پاکستانی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں تو ابھی تک ہم اول میں بیٹھے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، ہم آگے اس نکلتے طریقے کے لیے بھی تو پھر آلات تو ضرورت ہے نا، بندہ اصول بھی پڑھا فلاں چیز بھی پڑھا، ہاں ظاہری بات ہے، وہ چیز بھی ضروری، شرائط بھی ضروری، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو دوسرا دورہ ہوگا معراج کا، خدا ہمیں زندگی دے، انشاءاللہ توفیق دے، یہ دورہ مکمل کرنے کے بعد مناسک حج ہے، مناسک حج کے بعد جو منہاج شروع کریں گے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ تفصیلی دورہ ہوگا، دلائل ساری چیزیں مبانی اس طریقے سے، وہ یعنی سیکھنے کے لیے ہوگا، اس کے اندر پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم یہ باب تقلید کو نہیں ختم کر رہے، اتنا عرصہ ہو گیا، وہ نہیں۔ تو فی الحال ایک دفعہ گزارنے سے پھر باقی چلیں، یہ کافی اتنا جی۔ اللہم صلی علی محمد۔